حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کے مزاج کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی گفتگو سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مزاج کس طرح کا ہے۔ جس بندے میں شرم و حیا نہیں ہوتی وہی گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ جو ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے وہی مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ بد مزاجی اور بری باتیں اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بد مزاجی سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو شرم و حیا رکھتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ مصیبت میں دوسروں کے کام آنے سے حقیقی مسرت ملتی ہے۔ بروں کی ہم نشینی سے بچ کے رہو، اس سے اخلاق و عادات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ جو شرم و حیا سے عاری ہے اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نفرت فساد پر ابھارتی ہے جبکہ محبت امن و سکون لاتی ہے۔ اچھے اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دل اور ذہن کو حاصل ہے، لباس کو نہیں۔ عمدہ لباس پہننے والا حد درجے نیک اور سادہ لباس پہننے والا انتہائی کار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے لباس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اس کی امانت واپس کر دو۔ اگر کوئی تم سے خیانت کرے تو تم بھی اس سے خیانت مت کرو۔ اپنی ضروریات کی تکمیل راز میں رکھا کرو کیونکہ صاحب نعمت پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بدلے کی لالچ میں کرتا ہے۔ بے غرض کام تو اللہ ہی کی صفت ہے۔ ولی چونکہ اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں اس لیے ان کے کام بھی بے غرض ہوتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں، اور وہ انسان کے کام غرض پر اس لیے ہیں کہ وہ محتاج ہیں۔ بہترین صدقہ وہ تنگ دست آدمی کا سکتا ہے جو صدقہ کا آغاز بال بچوں والوں سے کرے۔ بچہ جب تک ایک دوسری اچھی چیز نہیں دیکھ لیتا پہلی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے سارے کام اور اس کے بدلے کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو بدلے میں اس کے سلام کا انتظار ضرور کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی طرف سے جو سلام بھیجا جاتا ہے وہ غرض سے خالی ہوتا ہے۔ تو بھی اس سلام کی جستجو کر۔ لوگوں میں زیادہ بزرگ، زیادہ پرہیزگار آدمی صرف وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو اپنا عیب دیکھے، اگر کوئی عیب بتائے تو اسے اپنے لیے تسلیم کرے۔ اگر وہ عیوب تجھ میں نہیں ہے تو مطمئن نہ ہو سکتا ہے وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے۔ اپنے عیب کو تسلیم کرنا انکساری اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رحمت کا سبب اور مقام ہے۔ ایک طریقے سے نیکی میں لگ جانے سے سارے طریقے آسان ہو جائیں گے۔ اے انسان تو اپنی عمر کے بیجوں کو شورِ زمین میں بو رہا ہے تاکہ آخر کار ہلاک ہو جائے۔ ایسی قیمتی عمر کو تو بغیر نفع حاصل کیے کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اے کام کے آدمی، کیا تجھے نقصان نہ ہوگا کہ چمن دیکھ کر خارستان لیتا ہے جو عمر دنیا میں صرف ہوئی نہ رہی۔ سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جانا ہے۔
مبارک ہے وہ جسے اللہ نے اپنی جانب بلا لیا۔ اگر تو گنی چنی عمر ہی دے دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں لا انتہا ہو جائے گی۔ بندگی میں بسر کی ہوئی 10 روزہ زندگی بے حد ہو جائے گی۔ اس بازار کی تجارت کر لے، تو ایک کانٹے کے عوض لاکھوں پھول لے جا۔ تو جو ایک دانہ بوئے گا، اللہ کی مہربانی سے لاکھوں حاصل کر لے گا۔ شمار تو وہاں ہوتا ہے جہاں آخر ہو، وہ جانب بے شمار ہے جہاں اللہ ہو۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غلط کار وہ شخص ہے جو باطل میں دلچسپی لیتا ہے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے، تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے۔ وہ عالم جو کہ وسیع اور پرفضا ہے، اور یہ عالم شہود۔ اس عالم سے ساز و سامان پاتا ہے۔ عالم مثال عالم غیب سے چھوٹا ہے، اسی وجہ سے یہ غم کا باعث بنتا ہے۔ آزادی کا سنگیت صرف آزادی کے ساتھ ہی پھوٹتا ہے۔ انسان ایک کہکے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اس کی روشنی ہوتی ہے۔ تیرے لیے 2 اشارے ہیں، میں تمہیں ایک اشارہ کرتا ہوں، غور سے سن۔ ہوش کو چھوڑ دے پھر اور ہوشیار بن جا۔ کان کو بند کر لے پھر کان لگا۔ کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو ابھی کچا ہے؟ تو موسم بہار میں ہے اور تو نے موسم گرما نہیں دیکھا ہے۔ اے لوگو، یہ دنیا درخت کی طرح ہے اور ہم اس پر آدھے کچے پھل کی طرح ہیں۔ گچھوں کی گرفت شاخ پر ہوتی ہے، کیونکہ کچے پن میں شاہی محل کے لائق نہیں ہوتا۔ جب پک گیا اور ہونٹوں کو چپکانے والا شیریں بن گیا، تو اس کے بعد شاخوں سے گرفت ڈھیلی کر لیتا ہے۔ مرغن غذائیں اور پرتکلف کھانے عام طور پر انسان کی حس عبادت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ جب اس خوش نصیبی کی وجہ سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے تو دنیا کا ملک انسان کے لیے بے وقت ہو جاتا ہے۔ سخت گیری اور تعصب کچا پن ہے۔ جب تک تو پیٹ کا بچہ ہے، تیرا کام خون پینا ہے۔ دوسرا اشارہ باقی رہ گیا، لیکن اس کا بتانا میرا کام نہیں ہے، وہ تجھے روح القدوس ہی بتائے گا۔ اگر کوئی پرتکلف غذا استعمال کر کے اللہ سے الفت و محبت کا رابطہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ نہایت خوش قسمت ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک لونگ لیں، اس پر 21 بار سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے صحن میں رکھ دیں۔ پھر دیکھنا کہ دولت کیسے آپ کے گھر میں آنا شروع کر دے گی۔ اگر لباس کی عمدگی کسی شخص کے ذوق و عبادت کو مجروح نہ کرتی ہو، اسے بلا شبہ عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور اگر اس میں نقص پیدا ہونے کا خدشہ ہو پھر اس سلسلے میں احتیاط ضرور برتنی چاہیے۔ آنسو خاموش و تنہا موت کی طرح پگھلتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ اگر کھانسی نہ جا رہی ہو تو گرم پانی میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر پی لو، کھانسی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ گویا خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن حق بات پر خاموش رہنا سب سے بڑی منافقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کرو۔ اچھی باتیں کرنے کی عادت سے اچھے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔ سب سے کم تر درجہ عارف کا یہ ہے کہ وہ صفات حق سے متصف ہو۔ کسی بھی مسلمان کو ذلیل کرنے سے مراد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا اور غضب الہی کو اپنی طرف بلانا ہے۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔